اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں معصوم چینل اور میں ہوں محمد منتظر مہدی۔ آج ایک اور پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ پچھلے پروگرام میں نے آپ کو ایک داستان سنایا تھا جس کا نام ہے سنگی کے آزاد سمان افتاد۔ آج میں اس کا اگلا حصہ آپ کو سناؤں گا۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ زن کنار رفت، بیوی سائڈ پہ ہو گئی۔ نعمان سوار اسب قوی و سیاہ خود شد۔ نعمان اپنے سیاہ اور قدرت مند گھوڑے کے اوپر بیٹھا۔ خدا حافظی نہ کرد و بر پشت حیوان زد۔ خدا حافظی نہیں کی اور حیوان کے پیچھے مارا۔ خدا حافظی نہیں کی اور حیوان کو مارا۔ اسب به سرعت باد به طرف شہر مدینه به راه افتاد۔ گھوڑا ہوا کی سپیڈ میں شہر مدینہ کی طرف چل پڑا۔ در راه چند بار حیوان را نگه داشت۔ راستے کے اندر کچھ بار حیوان کو روکا۔ ہر دو خستگی در کردند اور دونوں نے استراحت کی۔ بعد از چند ساعت به شہر مدینہ رسیدند۔ کچھ گھنٹے بعد شہر مدینہ میں پہنچ گئے۔ پیامبر در شہر مدینہ زندگی میکرد۔ پیامبر شہر مدینہ میں رہتے تھے۔ ظہر بود، ظہر کا ٹائم تھا۔ ہوا گرم بود، ہوا گرم تھی۔ نعمان اسبش را به طرف مسجد برد۔ نعمان اپنے گھوڑے کو مسجد کی طرف لے گیا۔ او می‌دانست که در آن وقت روز پیامبر در مسجد است۔ اس ٹائم پیامبر مسجد میں ہیں۔ نزدیک مسجد از اسب پایین آمد۔ مسجد کے نزدیک گھوڑے سے اترا و حیوان را به پیرمرد دکانداری سپرد اور حیوان کو ایک بوڑھے دکاندار کو سونپا۔ کنار مسجد رفت و به داخل آن نگاه کرد۔ مسجد کے پاس گیا اور اس کے اندر دیکھا۔ آن نگاه کرد۔ در مسجد چند نفر با هم گرم گفتگو بودند۔ مسجد کے اندر کچھ بندے ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو کر رہے تھے۔ خوب دقت کرد و با خودش گفت، خوب دقت کی اور اپنے آپ سے کہا، دیدمش، خودش است، محمد در بین آنهاست۔ میں نے دیکھ لیا اسے، وہی ہے، محمد ان کے درمیان میں ہے۔ فوری شمشیر کوچکش را زیر لباس پنهان کرد و گفت، فوری اپنی چھوٹی سی تلوار کو اپنے کپڑوں کے نیچے چھپایا اور کہا، چه روزهای خوبی داشتیم، کتنے اچھے دن تھے، چقدر خوش بودیم، کتنے خوش تھے۔ مردم برده و نوکر ما بودند، لوگ ہمارے نوکر تھے۔ اما وقتی محمد آمد و گفت من پیامبرم، لیکن جب محمد آیا اور اس نے کہا کہ میں پیامبر ہوں، کار ما خراب شد، ہمارا کام خراب ہو گیا۔ وای بر تو محمد، وای بر تو، وای ہو تم پر محمد، وای۔ صورتش خیس عرق شد، اس کا چہرہ پسینے سے بھر گیا۔ قلبش تاب تاب کرد، اس کا دل تاب تاب کر رہا تھا۔ بیشتر از ہمیشه خشمگین شد، پہلے سے زیادہ اونچا بولا، پہلے سے زیادہ غصے میں آیا۔ وقتی پا به مسجد گذاشت دلش نیامد سلام کند۔ جب اس نے مسجد کے اندر گیا اس کا دل نہ کیا سلام کرے، اما حضرت محمد با مہربانی به او سلام کرد، لیکن حضرت محمد نے اسے مہربانی سے سلام کیا۔ دوستان پیامبر هم سلام کردند اما او باز هم جواب نداد۔ پیامبر کے دوستوں نے بھی سلام کیا لیکن اس نے جواب پھر بھی نہ دیا۔ آخری حصہ آپ کو اگلے پروگرام میں بتاؤں گا۔ میری آپ سے ایک درخواست ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔